اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی؟ معصومہ جی، عرشیہ میم، فیروز فاطمہ، فضہ، اینا میم، زرفشہ میم، نہال، نزہت فاطمہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ہاں۔ ہمارا درس آداب اسلامی اخلاق میں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آداب اسلامی میں بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ آج 17واں درس عیادت کے بارے میں۔ خدا کا شکر ہے کہ اتنی ساری جو ابھی پیچھے صفات گزری جو ہم میں ہونی چاہیے معاشرے میں رہتے ہوئے، وہ بہت نہیں ہے وہ، لیکن یہ جو عیادت ہے خدا کا شکر ہے یہ ابھی ہمارے ہاں معاشرے سماج میں باقی ہے۔ اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھنے جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ پھوٹ لگ جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو دیکھنے جاتے ہیں۔ اتنی صفات جو ابھی تک بیان ہوئی ہیں اس میں سے یہی ایک صفت ہے ایسی جس میں تھوڑا بہت چلن ابھی باقی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں یا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، صحیح کہہ ٹھیک رہے ہے۔ ہیں جی۔ یہ مگر جس انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم سب پڑھیں لکھیں عمل کریں، سب کو اس راستے پر لائیں کہ وہ پیچھے صفات گزری ہیں وہ سب صفات کے اوپر ہمیں کمانڈ حاصل ہو، مجبوری میں ایسا نہ ہو کہ زبردستی اپنے بوجھ ڈال کے کرنے کی عادت ڈالیں۔ ٹھیک ہے، شروع میں بوجھ لگے گی وہ باتیں، آہستہ آہستہ جب انسان اپنی تربیت اس اعتبار سے کر لیتا ہے تو کوئی چیز صاف نہیں ہوتی۔ مثلاً میں نے کتنے مدرسے یو پی میں خاص کر کے دیکھے، اتنی آزادی ہے، موبائل ہر وقت ساتھ میں ہے تو موبائلوں میں گھسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے بعد دعائیں کسی کا کوئی نمبر نہیں، جس نے پڑھ دی نہیں پڑھی کو پتہ نہیں، پڑھی نہیں پڑھی ایک ہی پڑھتا رہے گا کیا۔ لیکن یہاں جو میں نے اس میں کانپور میں جس مدرسے میں ہم ہیں، صبح کی نماز سے لے کے رات تک اتنی پابندیاں اور اتنی سختیاں ہیں۔ شروع میں جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ لڑکوں کے لیے تو بہت سختیاں ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہی چیزیں کچھ دن سخت لگی، اس کے بعد آپ کو عادت ہو گئی، اور آپ یہاں کے جیسا کہ ابھی 2-3 نے مجھے کل ہی بتایا کہ ایگزام دینے یو پی گئے تھے ایک مدرسے، تو وہاں کی آزادی سے ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ جس طریقے سے یہاں منظم صبح نماز سے پہلے اٹھو، نماز میں جاؤ، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت اکٹھے ہو کے ہوتی ہے، پھر وہاں سے آ کے پھر ناشتے کے بعد پھر حدیث کے ساتھ دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد حدیث کے ساتھ پھر اس پہ دعا ہوتی ہے، پھر کلاس ہوتی ہے، کلاس کے بعد کیا ہوتا ہے، کلاس کے بعد پھر نماز ظہر کے لیے جاتے ہیں، نماز ظہر سے آ کے کھانا، پھر شام میں کلاس، پھر کلاس کے بعد مطالعے کے بعد پھر جاتے ہیں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد، اور روز زیارت عاشورہ اور زیارت القامہ کیا ہوتی ہے، زیارت اربعین ہوتی ہے، اور جو ٹائم ملتا ہے پھر لڑکے تلاوت کرتے ہیں، پھر نماز، پھر رات کو مطالعہ، پھر کھانا، پورا دن آپ کا ہمارا یہاں پہ شیڈیول اتنا فکس ہے۔ انما فاطمہ، آپ لوگ جو آن لائن والے ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا فکس ہے کہ آپ نے شروع یہی پڑھائی کی ہے؟ جی، آپ نے یہیں سے درس لیا ہے کیا؟ میں جب ایران گیا تھا تو یہ اینڈرائڈ فون، کیونکہ یہ اینڈرائڈ فون 2010 میں آئے ہیں، تو 2010 کے آتے ہی ہر ایک کی حیثیت تو تھی نہیں کہ اینڈرائڈ فون خرید لے، تو یہ نارمل ہوتے 2012-13 تک یہ نارمل ہوئی یہ چیزیں جو سب پہ آنے لگے، اور میں 2008 کے آخر میں چلا گیا تھا ایران۔ تو اس لیے میں جب تک یہاں تھا تو ہم نے پڑھ لیا، موبائل تھے نہیں اس زمانے میں، لیکن آج ہر مدرسے کے حالات دیکھ لیجئے، یو پی میں خاص کر کے موبائل ہاتھوں میں رہتے ہیں دن رات، اور یہ اور وہ، یہاں پہ جو ہے موبائل جمع رہتے ہیں، لڑکوں کے ہفتے میں 1 دن ملتا ہے، تو بعض ٹائم شروع میں جو لوگ یہاں آتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ سخت ہے بہت، ہم سے برداشت نہیں ہوگا، لیکن وہ صرف ڈر جاتے ہیں، لیکن ایسے ہی رہتے عادت ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے لیے یہ چیزیں نارمل ہیں، اب یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے نارمل ہے، صبح سے نماز سے لے کر رات کے 10-11 بجے تک بزی شیڈیول بالکل، اور اب یہ آتی ہے۔ اب آپ یو پی کے مدرسے میں کسی میں جائیں گے کسی کام کے لیے تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا، دم گھٹے گا کہ یار آزادی ہونے کے باوجود آپ کا دم گھٹے گا وہاں پہ، کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے آپ کو تربیت کر لی ہے، ایک عادت دے دی ہے اپنے آپ کو، تو انسان کا جسم جو ہوتا ہے، اس کی روح جو ہوتی ہے، جیسی تربیت کر دیں گے وہ ویسا ہے۔ آپ اسے آزادی کی تربیت کر دیجئے، وہ آزاد رہنے پسند کر لے گا، اور اسی اپنے نفس کو آپ 24 گھنٹے میں سے 16-17 گھنٹے پڑھنے کی عادت دے دیجئے، تربیت دے دیجئے، آپ کو لگے گا 16-17 گھنٹے پڑھائی
شروع میں لگے گا، ہمیں بھی ہارڈ لگے گا، سب کو لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب عادت ڈال لیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے لوگ جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ 16 17 18 گھنٹے پڑھا کرتے تھے، راستے میں سفر میں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. تو جیسی عادت دے لیں گے تو لہٰذا جو بھی پیچھے صفات گزری ہیں ابھی ہمیں سخت لگیں گی وہ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی چیزیں سخت ہیں، کہ عدل کا میٹر جب آتا ہے، عدل و انصاف کا کتنا سخت مرحلہ ہے. دوسروں کے درمیان ہم فیصلہ بڑے آسانی سے کرا دیں گے، لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک رشتہ دار ہو یا خود یا پھر میٹر اپنے ہی خلاف ہو اور ہم غلطی پہ ہوں، تو کیا ہم اس عدل کو انصاف کو برداشت کریں گے؟ نہیں کر پاتے، اتنا سخت ہو جاتا ہے. لیکن کیوں سخت ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو عادت تربیت نہیں دی ہے، تربیت نہیں دی. اگر ہم اسی طرح سے تربیت دے لیں گے تو جتنی صفات پیچھے گزری ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی ہمارے لیے. یہی تو سماج اسلام چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے اسلامی تعلیمات کے زہر سایہ تربیت دیں، اس پہ عمل پیرا ہوں، اتنی عادت دیں، اپنی تربیت دیں کہ یہ چیزیں نارمل بن جائیں گی. ابھی جیسے کوئی خدا نخواستہ مریض ہو جاتا ہے، ہم اٹھ کے جاتے ہیں اس سے ملنے یا نہیں؟ تو یہ چیز کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایسی تربیت دی ہے، اس لیے ہمارے لیے کوئی سخت نہیں لگتا، اور کام بھی سخت نہیں لگیں گے. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو تربیت دینی ہے، عمل کرنا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو اور اپنے تعلقاتی رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو. وہ دوستی بھی کیا دوستی کہ جو اپنے دوست کو اکیلا چھوڑ کے جنت چلے جائیں. دوستی حقیقی یہ ہے کہ جو آخر تک ساتھ ہو، دوستی نبھائے، کہ ساتھ جائیں گے. میں تجھے ایسے غلط راستے پہ نہیں جانے دوں گا، میں ایسے تجھے غلط راست چل، مسجد چل، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا جہنم میں جاتے ہوئے. آپ میرے بھائی ہو، آپ میری بہن ہو، آپ میری ماں ہو، آپ میرے باپ ہو، میں آپ کو کیسے دیکھ لوں گا جہنم میں جلتے ہوئے؟ میں ایسے نہیں جانے دوں گا آپ کو. یہ ہوتی ہے محبت. یہ بھی کون سی محبت ہے کہ تھوڑی دنیاوی محبت نہیں. عیادت، مریضوں کی عیادت. عیادت کے معنی جانتے ہیں؟ عیادت یعنی مزاج پرسی، بیمار اگر کوئی ہو جائے تو اس کی خیر خبر، تیمارداری. اور مزاج پرسی بھی ہے مومنین. دیکھیں مومنین کو خوش کرنے کے طریقوں میں سے کوئی معین طریقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے خوش کرے تبھی ثواب ملے گا. کتنے طریقے ہیں وہ بتائے پیچھے میں نے. انہی میں سے ایک صلح کرا دیجئے، انہی میں سے مثلا یہ کیا ہے، یتیموں کی سرپرستی کیجئے، غریبوں کی ذمہ داری اٹھائیے. ایک یہ ہے عیادت. جب آپ کوئی مریض ہوتا ہے تو جب کوئی ملنے آتا ہے نا مریض سے تو اس کی ہمت اتنی بن جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، ہمت بنتی ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بیمار جب انسان ہوتا ہے، بیماری سے زیادہ اس کی ہمت اس کے کام آتی ہے. جہاں ہمت ٹوٹی، چھوٹی موٹی بیماری سے بھی مر جاتا ہے آدمی. اور اگر ہمت مضبوط ہے تو بڑی سے بڑی بیماری انسان جھیل جاتا ہے. کیونکہ یہ سب انسان کی اندرونی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے. جتنا ہمت ہے اس کی اتنی ہی بڑی بڑی بیماری بھی جھیل جاتا ہے. اور اگر ہمت ٹوٹ جائے تو چھوٹی چھوٹی بیماری میں بھی ختم ہو جاتا ہے انسان. لہذا جب کوئی اسلام یہی تو چاہتا ہے کہ ہم جب کوئی مریض ہو جائے اپنا مومن تو اس کے پاس جائیں، اس کی ہمت بندائیں، اسے زندگی کی امید دلائیں. مومنین کو خوش کرنے کا ایک طریقہ اور اسلامی اخلاقیات کا جز ہے یہ عیادت. بیماروں سے ملاقات کر کے، ساجد آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیماروں سے ملاقات کر کے ان کی مزاج پرسی کرنا ضروری ہے. اور یہ سوچئے گا کہ ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں. پھر وہی بات آ گئی، حق ہے ہماری گردن پہ، یعنی ہم مقروض ہیں، ہم مقروض ہیں ان کی. اگر خدا نخواستہ کوئی مومن بیمار ہو جائے تو ہم مقروض ہیں اس کے. یہ قرض اتارنا ہے تو اس کے پاس جانا پڑے گا ہمیں. اور آپ بتائیں گے جانا تو ایسی مت خالی ہاتھ چلاتے ہوئے مت پہنچ جانا جی. ایسے خالی ہاتھ کم سے کم ایک پھول ہی لے جائیے گا، خالی ایک پھول ہی لے جائیے گا. اس کے پسند کی کوئی چیز لے جائیے گا، کوئی اس کے پسند کا پھل لے جائیے گا. ابھی دیکھیے گا مزاج پرسی کے بارے میں آگے کتنی اہم باتیں پتہ لگیں گی. ٹھیک ہے. اور آواز آ رہی ہے نا؟ انما فاطمہ معصومہ جی، ہنا میم جی، ظرفیشہ میم، روحی میم، مونیس. ایک طریقہ یہ بھی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور اس سے مومنین خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. آپ پہ کبھی وقت ایسا آیا ہے کہ خدا نخواستہ مثلا آپ بیمار ہوئی ہوں یا بیمار ہوئے اور کوئی آپ کو دیکھنے آیا ہو تو کیسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کتنی عزت دی مجھے انہوں نے، کتنی عزت دی مجھے جی. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے اس کے بارے میں کہا کیا ہے، عیادت کے بارے میں، اور مومنین کو اس سلسلے میں کیا تاکیدات کی گئی ہیں. اور تیسرے یہ کہ کسی مریض کی عیادت کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے.
پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام نے کیا کہا ہے عیادت کے بارے میں، ایک کیا تاکیدات کی ہیں، اور مریض کی عیادت کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تین باتوں کو پر زوم کیا جائے گا اس درس میں، اسلام میں اور اسلام میں عیادت کے طور طریقے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس درس میں ہم انہی تین عنوانات کی وضاحت کریں گے۔ کون سی؟ پہلے عیادت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، مومنین کو کیا تاکیدات کی گئی ہیں، دو، اور تیسرے مریض کی عیادت کرتے وقت کن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ الف، پہلا عیادت، ایک دوسرے پر مومنین کے جو حقوق ہیں، مومنین کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں یا نہیں؟ اسلام میں ہے، بالکل سماج میں، معاشرے میں اپنے مومنین کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں، رخسار فاطمہ، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ مریضوں کی عیادت بھی ہے، عادت جی۔ کرنا۔ اور گزشتہ سبق میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی چیز حق ہونے کے لحاظ سے ضروری ہو کہ یہ حق ہے تو پھر وہ ایک فریضہ ہے، واجب ہے، ذمہ داری ہے، اور اس کا ادا کرنا کوئی احسان نہیں ہے، اس کا ادا کرنا پھر ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو خدا کا شکر کرے کہ میں نے ایک قرض ادا کیا، نہ یہ کہ اس پہ احسان جتائے کہ میں اسے دیکھنے گیا تھا۔ جی اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کرنا یہ خیانت ہے۔ بس ظاہر سی بات ہے، آپ کسی کا، آپ کے پاس کوئی پیسہ رکھ دے امانت کے طور پر، آپ اس میں خیانت کریں تو عذاب ہے، تو یہ بھی تو ایک طرح کی امانت ہی ہے، یہ بھی تو قرض ہے نا حق۔ اور کیونکہ یہ حق ہے لہذا اس کو ادا کرنے کے بعد اس کے بدلے شکریہ کی امید نہ رکھنا کہ آپ جائیں مریض کی عیادت کرنے تو آپ سوچیں کہ اس نے میرا شکریہ نہ کیا، میں آیا تھا تو وہ ٹھیک ہے، اس کا بڑپن ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود یا اس کے آس پاس والوں نے آپ کا شکریہ ادا کریں کہ بھیا بہت شکریہ آپ آئے، لیکن آپ شکریہ کی امید نہیں کر سکتے، کیونکہ شکریہ کی امید وہاں کی جاتی ہے جہاں انسان احسان کرے کسی پہ۔ یہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں، یا احسان جتانا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چند روایات ملاحظہ فرمائیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے، کیا نقل ہوئی ہے روایت؟ من حق المسلم علی المسلمین، مسلمان کے اوپر حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ اذا لقیہ، جب اس سے ملاقات کرے، ان یسلم علیہ، اس کو سلام کرے، واذا مرضا ان یعودہ، اور اگر مومن مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، واذا مات، اور اگر مر جائے، ان یشیع جنازتہ، تو اس کے تشییع جنازہ میں شریک ہو۔ یہ حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، اگر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اگر دنیا سے رحلت کر جائے تو اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی مولا کائنات بتاتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کہا، کیا کہا؟ للمسلم علی اخیہ، مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر 30 حقا، 30 حق ہیں۔ کتنے؟ 30 حق ہیں۔ لا براءۃ لہ الا بالاداء او بالعفو، اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے ان 30 حقوق سے جب تک ان کو ادا نہ کر دے یا وہ ان کو معاف نہ کر دے۔ ان میں سے ان 30 دیکھیں نقطے ڈیش دے دیا، یعنی وہ 30 حقوق گنائے ہیں۔ یہاں پوری حدیث نہیں تھی، بہت لمبی حدیث ہے، بس مین پوائنٹ جو یہاں سے مربوط ہے، یہاں سے ریلیٹڈ تھا وہ لیا ہے نا۔ ان میں سے کیا ہے؟ یعودہ مرضتہ، ان کے مریضوں کی عیادت کرے مومنین کی۔ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 30 حق ہیں جن سے ہرگز چھٹکارا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ ان کو ادا کرے یا وہ خود معاف کر دے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کرے۔ جناب معلّہ ابن خنیس، یہ ایک راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کیا حق ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا 7 حقوق واجبات، اللہ اکبر، 7 واجب حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ ما منہن حق الا وهو علیہ واجبون، یعنی اس کے اوپر وہ واجب ہیں، 7 حقوق واجب ہیں جب سب کے سب واجب ہیں اور ان کی ادائیگی میں تھوڑی بھی کوتاہی، ان ضیع منها شیئا، اگر ان میں سے تھوڑے سی میں بھی کوتاہی کر دی، خرج من ولایت اللہ، وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے انسان، وطاعتی، اور اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ 7 حقوق واجب ہیں، اگر ان کو ادا کرنا تو دور کی بات کہ ادا نہ کریں اس کا گناہ تو الگ، اگر ان کو ادا کرنے میں کوتاہی بھی برتیں تب بھی اللہ کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کی اطاعت سے۔
ولم یکن للہ فیہ من نصیب، اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی حصہ پھر باقی نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے، اس کی اللہ کی اطاعت اور دوستی سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کو خدا کی بندگی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی گویا کہ اس نے خدا کی بندگی نہیں کی. قلت لہو، تو یہ راوی کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا جعلت فداک، میری جان آپ پہ فدا ہو مولا، وما ہیا، وہ 7 واجب حق کیا ہیں؟ ابھی مولا نے کہا نا سبع حقوق واجبات، 7 حقوق واجب مسلمان کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ہیں. تو میں نے پوچھا کون سے ہیں مولا؟ قال علیہ السلام، مولا امام علیہ السلام نے فرمایا یا مولا انی علیک شفیق، میں تمہارے اوپر مہربان ہوں، شفیق ہوں، لیکن اخاف، میں ڈر رہا ہوں ان تضیعا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ 7 حقوق تمہیں بتاؤں اور کبھی بھی تم ان سے جاننے کے بعد اگر تم نے ان میں کوتاہی کی تو کیا ہوگا؟ ولا تحفظ، ان کی رعایت نہ کی، وتعلما، تو ان کو جان لو 7 حقوق کو اور عمل نہ کرو، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں یہ 7 حقوق بتا دوں اور تم جاننے کے بعد اس پہ عمل نہ کرو، انہیں برباد کر دو، ان کی حفاظت نہ کرو، اس لیے میں ڈر رہا ہوں تمہیں بتاتے ہوئے. فقلت لہو، میں نے، راوی کہتا ہے میں نے مولا سے کہا لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے. قال علیہ السلام، یعنی آپ بتائیے میں آمادہ ہوں. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا ایسر حق منہما، ان 7 جو ایک دوسرے کے اوپر مسلمانوں کے حق ہیں، ایسر حق منہما، ان میں سب سے آسان حق کیا ہے؟ سب سے آسان ان تحب له ما تحب لنفسک وتکرہ له ما تکرہ لنفسک. ان 7 واجب حقوق میں سے سب سے آسان حق یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی اس کے لیے ان کے لیے بھی ناپسند کرو. یہ سب سے آسان حق ہے. لیکن یہ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ نہیں جی اب یہی ہوتا. کیا کہتے ہیں وہ میٹھا کیا ہے وہ میٹھا میٹھا حق حق، کڑوا کڑوا تھو تھو. جی اپنے لیے ہے تو ٹھیک اور دوسرے کے لیے وہی بات بری. اگر میں غیبت کروں تو برا نہیں، کوئی اور کر دے تو اس کی تو عزت اتار کے رکھ دیں گے. دوسرا آپ چھوٹی سی نیکی کریں تو یہ چاہتے ہیں دنیا میری تعریف کرے، اور سامنے والا بڑے سے بڑی کوئی کام کر دیتا ہے اور آپ سے کوئی کہے بڑے فلاں نے اتنا نیک کام کر دیا، ہاں دکھاوے کے لیے کیا، ہم جانتے نہ اسے، وہ تو ایسا ہے، یہ ہو جاتا ہوتا ہے ایسا ہی نہیں. ہم چھوٹی سی نیکی کر کے بھی امید رکھتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری تعریف کرے، اور دنیا میں سے کوئی جو ہے وہ بہت بڑی نیکی بھی کر دیتا ہے تو ہم تو اس کی عزت اتار دیتے ہیں. یہ پہلا سب سے آسان حق یہ ہے. پھر بیچ میں ایک پوری حدیث ہے وہ چھوڑ دی انہوں نے 6 حق 5 حق پہلا بنائن کر کے 5 چھوڑ دیے، 6 حق 7واں یہ ہے. والحق السابع، 7واں حق یہ ہے کہ ان تبرأ قسمہ، ان تبرأ قسمہ، یعنی ایک منٹ کیا مطلب ہے تبرأ قسمہ؟ یعنی اس کی قسم کو، اس کی قسم اور اس کی دعوت کو قبول کرے. اگر وہ قسم کھائے کسی بات میں تو اسے مان لو. وتجیب دعوت، اگر وہ دعوت میں بلائے آپ کو دعوت کرے تو اسے قبول کرو. وتعود مریضہ، اس کے مریض کی عیادت کرو. وتشہد جنازتہ، اس کے جنازوں میں حاضر ہو. وَإِذَا عَلِمْتَ، اور اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے أَنَّ لَهُ حَاجَةٌ کہ اس کو کوئی ضرورت ہے تو تُبَادِرُهُ، تو اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے مبادرت جلدی کرو. إِلَىٰ قَضَائِهَا، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرو. لَا تُلْجِئَهُ، دیکھیے ترجمہ دیکھیے، بیچ میں سے چھوڑ کے بیان کی ہے. یہ حدیث بہت لمبی ہے. آپ نے فرمایا ایک مسلمان کی گردن پر دوسرے مسلمان کے 7 واجب حقوق ہیں جو سب کے ساتھ واجب ہیں. اگر ان کی ادائیگی میں تھوڑی بھی کوتاہی کی تو وہ خداوند عالم کی دوستی اور اطاعت سے خارج ہو جائے گا، اور خدا کو اس کی بندگی سے کچھ حاصل نہیں ہے. یعنی گویا اس نے خدا کی بندگی ہی نہیں کی اگر اس نے کوتاہی کی ان حقوق کو ادا کرنے میں. میں نے عرض کی، راوی کہتا ہے میں نے عرض کی ذرا فرمائے مولا وہ کیا حقوق ہیں؟ فرمایا اے مولا مجھے ڈر ہے کہ تم ان کو برباد کر دو اور ان کی حفاظت نہ کرو اور جاننے کے باوجود انہیں ادا نہ کرو، اس لیے میں ڈر رہا ہوں. میں نے عرض کی لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے آسان حق یہ ہے کہ اس کے لیے وہی سب کچھ پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے، اور اس کے لیے ہر اس چیز کو ناپسند رکھو جو خود تمہیں ناپسند ہے.
اور اس کا ساتواں حق یہ ہے کہ اس کی قسم اور اس کی دعوت کو قبول کر لو. مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، مر جائے تو اس کی میت میں شریک ہو، اور جیسے ہی تمہیں یہ اطلاع ملے کہ اس کو کوئی ضرورت درپیش ہے تو اس سے کہ سوال کرنے سے پہلے اسے پورا کر دو. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.